بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو ناصر ومعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کلمات قصار نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ من ابطأ به عمله، جس کو اس کا عمل پیچھے دھکیل دے تو لم یسرع به نسبہ، اس کا نسب اسے آگے لے کر نہیں جا سکتا۔ یعنی مولا فرماتے ہیں، مولا اس کلام کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے عمل اور اس کے نسب میں کس کو فوقیت حاصل ہے۔ صحیح ہے، ایک انسان کا کردار ہے، ایک انسان کا نسب ہے، انسان کا خاندان ہے، انسان کی نسل ہے، ان میں کس کو فوقیت حاصل ہے۔ کیا کوئی صاحب نسب ہو تو اس کو اتنا مقام حاصل ہے کہ وہ بغیر کسی عمل کے دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یہ کلام بہت ہی باریک نکات پر مشتمل کلام ہے، بہت ہی مہم کلام ہے۔ در واقع مولا امیر المومنین یہاں پر انسانی معاشرے میں موجود جو قدریں ہیں، جو قدر و منزلت کے لیے معیاریں بیان کی گئی ہیں، ان معیارات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ عام انسانی معاشروں کے اندر معیار کیا ہے؟ قدر و منزلت کی، کسی انسان کو باارزش قرار دینے کی، کسی انسان کو رسپیکٹ ملنے کے، اہمیت ملنے کے جو معیارات ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہ وہ اچھی ذات سے اس کا تعلق ہو، اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہو، اچھی قوم سے ان کا تعلق ہو، اچھی شکل و صورت والا ہو، اچھے مال و دولت والا ہو، یہ ساری چیزیں معیارات ہیں۔ یہ عام معاشرے کے اندر آج کل حتیٰ کہ اسلامی معاشروں میں بھی، چونکہ اسلامی معاشرے اسلامی معیارات کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا ہمارے اسلامی معاشروں کے اندر بھی یہی چیزیں معیار بنے ہوئے ہیں۔ جس کے پاس مال و دولت ہو وہ باارزش ہے، وہ بااہمیت ہے، اس کو رسپیکٹ ملتی ہے، اس کو عزت ملتی ہے۔ جس کے پاس جو ہے قوم و قبیلہ ہو، جس کے پاس اہمیت ہو، جس کے پاس بڑا خاندان ہو، جس کی نسل اچھی ہو، جس کے بڑے ماں باپ ہو، بڑے پیسے والے ماں باپ ہو، تو یہ ساری چیزیں مہم ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ لیکن مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو ایک اسلامی معاشرہ ہے نا، اسلامی معاشرہ سے مراد یعنی وہ معاشرہ کہ جس کے ویلیوز جو ہے، جس کے معیارات جو ہے اسلامی ہو، قرآنی ہو، ان کے اندر یہ چیزیں مہم نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں یا حتیٰ کہ تیسرے درجے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اصل جو معیار ہے وہ معیار عمل کو حاصل ہے، وہ معیار تقوی کو حاصل ہے، وہ معیار ایمان کو حاصل ہے۔ صحیح ہے؟ جو انسان اہل عمل ہو، صاحب کردار ہو، فقط باتیں نہیں کرتا ہو بلکہ کام کر کے دکھاتا ہو، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس کے لیے پھر نسب نہیں چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ، خاندانی بیک گراؤنڈ کتنا نچلا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ صاحب کردار ہو تو اس کو عزت مل سکتی ہے، معاشرے کے اندر مقام مل سکتا ہے اور وہ ترقی کر سکتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ یا مثلاً خود قرآن نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی معیار ہے۔ صحیح ہے؟ تقوی در واقع خلاصہ ہے اچھے کردار اور اچھے ایمان کا۔ تو اسلام کے اندر اچھا ایمان اور اچھا عمل در واقع معیار ہے ایک انسان کی شخصیت کو ناپنے کا۔ آپ نے کسی کی شخصیت کو کامیاب قرار دینا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، تو ایک تو وہ صاحب کردار ہونا چاہیے اور صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں بہت مہم ہیں۔ دنیاوی چیزوں میں بھی یہی ہے۔ آپ ایک اچھا انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی فیلڈ پر ایمان بھی ہونا چاہیے اور آپ کو اپنے فیلڈ کے مطابق کردار بھی دکھانی ہوگی، آپ کو کام کرنا ہوگا۔ فقط آپ کو تھیوریز پڑھ کر گھر پہ بیٹھے رہیں تو اچھا انجینئر نہیں بنے گا۔ آپ فقط کتابیں رٹ کر گھر پہ بیٹھے رہیں، کوئی کام نہ کریں، کوئی جو ہے نا معاشرے میں اپنا کوئی اثر کرنے دکھائیں، کوئی جو ہے نا کسی پروجیکٹ کے اوپر اگر کام نہ کریں، کوئی کام عملاً کر کے نہ دکھائیں، تو اس وقت تک آپ اچھا انجینئر نہیں کہلائیں گے۔
آپ کو معاشرے میں عزت نہیں ملے گی۔ بس آپ کے لیے دنیاوی کاموں میں بھی آپ کو اپنے فیلڈ پر ایمان اور پھر اپنے فیلڈ کے مطابق، تقاضا کے مطابق آپ کو کام کرنا ہوگا، اور وہ بھی ایمانداری سے کام کرنا ہوگا۔ بے ایمانی سے کام کریں گے تو آپ کو دنیا میں کہیں بھی لوگ قبول نہیں کریں گے۔ بس اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو کامیابی کے لیے معیار بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں بھی، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جو کہا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہا نا انسان کل کے کل خسارے میں ہے مگر یہ کہ وہ اہل ایمان ہو اور اہل عمل صالح ہو، اچھا عمل کرنے والا ہو۔ بس یہ ہے کہ انسان عمل درست، عقیدہ درست اور ایمان درست اگر رکھتا ہے تو پھر انسان جو ہے کامیاب ہوگا۔ اچھا ایمان رکھتا ہو اور اچھا عمل کرتا ہو تو انسان دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ یہ معیار ہے۔ اگر تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو بہت سارے مثالیں ملیں گی اس کے۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت سلمان کو اہل بیت نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ کیوں؟ چونکہ سلمان نے عمل کر کے دکھایا، نسب اس کا ایرانی تھا لیکن اہل بیت میں سے کیسے قرار پایا؟ عمل کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے۔ یا دوسری مثال اگر آپ کو دے دوں، ایک شخص ہے سعد بن عبد الملک، یہ بنی امیہ کے خاندان سے تھا۔ امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑا رو رہا تھا۔ امام نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو، کیوں غمگین ہو؟ تو کہا کہ مولا کیوں غمگین نہ ہو، میں اس خاندان سے ہوں کہ جس کو قرآن نے شجر ملعونہ قرار دیا ہے، میں اگر غمگین نہ ہوں تو پھر کون ہوگا؟ مولا نے فرمایا کہ تم شجر ملعونہ والے خاندان کے مطابق عمل کرتے ہو، زندگی کرتے ہو، یا ہمارے مطابق زندگی گزارتے ہو؟ کہا کہ ہم آپ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں مولا، ہم آپ کی فدائی ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ تو پھر تم ہم میں سے ہو، کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں سنی کہ جو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ فمن تبعنی فانہ منی، جو ہماری پیروی کرے گا وہ ہم میں سے ہیں؟ بس یہ دیکھیں ایک فارمولہ دیا خداوند عالم نے بھی اور امام نے بھی کہ جو کوئی بھی آپ کسی بھی خاندان سے ہو، اگر آپ کا کردار اہل بیتی ہے تو آپ اہل بیتی ہوں گے، اگر آپ کا کردار اموی ہے یا عباسی ہے تو آپ اموی اور عباسی ہوں گے۔ بس آپ کے کردار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اور میرا کردار اور ہمارا ایمان اگر اہل بیتی ہے تو پھر ہمارا شمار بھی اہل بیت میں سے ہوگا، لیکن اگر اہل بیت کے دشمنوں میں سے ہیں تو ہمارا شمار بھی اہل بیت کے دشمنوں میں سے ہوگا، اگرچہ دعویٰ ہمارا بہت کچھ ہو۔ حضرت نوح کے فرزند کے بارے میں بھی خداوند عالم نے یہ کہا کہ جب نوح کا بیٹا غرق ہو رہا تھا، نوح نے کیا کہا؟ فقال رب ان ابنی من اہلی، پروردگارا میرا بیٹا یہ میرے اہل میں سے ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائیں گے۔ خداوند عالم نے کیا فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یعنی تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے خاندان میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نوح کا بیٹا ہے، نوح کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا فرمایا انہ عمل غیر صالح، یہ کردار میں نوح جیسا نہیں ہے۔ بس مہم ہے کردار میں ہمیں اہل بیت جیسا ہونا چاہیے، نسب ہمیں نہیں بچائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔